السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ محترم سامعین حضرات، آج ایک رات کو بطور خاص کچھ لوگ منائیں گے جو کہ 15 شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات جس کا نام رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک دو ضروری باتیں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کا، شب برات کا، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس رات کی کوئی عبادت بیان فرمائی اور نہ آپ نے کوئی عبادت کی، نہ صحابہ نے اگلے دن کا روزہ رکھا اور نہ نبی علیہ السلام نے اس دن کا حکم دیا۔ اور آپ غور کر لیں، شب اور برات، شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے۔ جب اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ خود ساختہ ہے، یہ اپنے پیٹ کا دندہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن مجید کی آیت کو توڑ مروڑ کر اس کا معنی مفہوم بدل کر پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات ہے۔ ان لوگوں نے شب برات کو، قرآن مجید کی اس آیت کو توڑ مڑوڑ کر اس کا معنی مفہوم بدل کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ قرآن مجید کی تفسیر دوسرا مقام خود کرتا ہے کہ اس رات سے مراد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے جو اس رات کی بیان کی جاتی۔ اور اگلی بات سن لیں، یہ رات اہل سنت کی نہیں ہے، اہل الحدیث کی نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ رات تو شیعہ کی رات ہے، یہ رات تو رافضیوں کی رات ہے۔ ایک شیعہ کا مولوی محمد حسین، جس کو ڈھکو کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس رات کو امام مہدی، جو شیعہ کا امام مہدی ہے، ہمارا جو امام مہدی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت امام مہدی زمین پر آئیں گے، دین کا نفاذ کریں گے۔ یہ ہمارا امام مہدی ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور یہ جو شیعہ کا امام مہدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس رات کو پیدا ہوا، اور اس نے بڑی تلخ ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ ہم تو چراغاں کر کے، آپ دیکھ لیجئے ان کے امام بارگاہ میں جا کے دیکھ لیجئے، چراغاں ہوگی اور لائٹنگ لگی ہوگی۔ وہ کہتا ہے ہم تو چراغاں کر کے اپنے امام مہدی کی پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، تو آپ کیوں چراغاں کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے، وہ کہتا ہے سنیو، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں گم ہو گئی تھی۔ کون؟ ماں عائشہ صدیقہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جبکہ ماں عائشہ کی وہ توہین کر رہا ہے، اور روایت اس کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے جنت البقیع میں گئی تھی، کہتا تمہاری ماں گم ہو گئی تھی۔ یہ رات شیعہ کی رات ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ رات، اس رات کا دین سے، اسلام سے، نبی علیہ السلام کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے اس رات کی خاص کوئی عبادت کی، نہ نبی نے بتائی، نہ اگلے دن کا روزہ رکھا، نہ نبی علیہ السلام نے اس کے کوئی احکامات بتائے۔ تو یہ رات ہماری نہیں ہے بھائی، یہ شیعہ کی رات ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کی رات کی تلاش کریں گے، جس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہے اور قرآن نے بھی بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی سنت پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس جیسے پروپیگنڈا سے، اس جیسے جھوٹ کے پلندہ سے، جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے، بھائی پیٹ کو بھرنے کے طریقے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں سے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔